بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان مبارک کے ایک ماہ میں نہ صرف ہماری غذائی معمولات تبدیل ہو جاتے ہیں بلکہ پورا دن جسم کو گرمی، پیاس اور بھوک سے محفوظ رکھنے میں سحری کے وقت دہی کا استعمال جادوئی تاثیر کا حامل ہے، جو معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے اور منہ میں نکلنے والے چھالوں، آنتوں کے ورم، جسمانی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کرنے، اور جن لوگوں کو دودھ ہضم نہیں ہوتا یا جنہیں دودھ پسند نہیں، ان کے لیے دہی بے حد مفید ہے۔ کیلشیم اور پروٹین اجزاء سے بھرپور دہی دودھ سے بنے ہوئے ایک بہترین غذا ہے جس میں کیلشیم اور پروٹین کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ کھانے میں اس کا استعمال عام ہے۔ دہی سے جسم کو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایک مکمل غذا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دودھ سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے۔ دہی صدیوں سے انسانی غذا کا حصہ رہا ہے۔ یہ انسان کی قوت مدافعت کو بڑھا دیتا ہے، جو اسے تمام تر اندرونی و بیرونی خطرات سے محفوظ رکھتی ہیں۔ انسان کی قوت مدافعت جتنی زیادہ ہوگی، وہ اتنا ہی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ دہی سے معدے کی کئی تکلیف سے نجات ملتی ہے۔ یہ جسم میں پی ایچ بیلنس برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ دہی معدے میں تیزابیت ہونے سے بچاتا ہے۔ اس میں موجود تمام غذائی اجزاء آسانی سے انتہائی نالی میں جذب ہو جاتے ہیں۔ دیگر غذاؤں کی بھی ہضم ہونے میں معاونت کرتا ہے۔ دہی میں موجود کیلشیم جسم میں کورٹیزول بننے سے روکتا ہے اور کورٹیزول کی وجہ سے ہائپر ٹینشن اور موٹاپے جیسے مسائل پیش آتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر روزانہ 18 اونس دہی کھایا جائے تو یہ پیٹ کی چربی پگھلانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ فیٹس کے خلیات میں سے کورٹیزول کے اخراج کو روکتا ہے، وزن کو کنٹرول کرتا ہے۔ دہی میں موجود کیلشیم، فاسفورس ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ ہر پکوان کی رونق پاکستان کے ہر حصے میں دہی روزمرہ کے کھانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سندھ، پنجاب کی دہی سے بنی ہوئی لسی ہو یا کشمیر کی یخنی، کراچی میں لکھنؤ کا قورمہ اور دہی سے بنے ہوئے ان گنت رائے دہی بڑے دسترخوان کی زینت ہیں۔ روزمرہ کے کھانوں میں دہی کی ایک کٹوری کے بغیر کھانا مکمل نہیں سمجھا جاتا۔ دہی کا استعمال بہت عام ہے اور دکانیں اور ہر طرح کی دہی کے ڈبوں سے بھری رہتی ہیں۔ کیونکہ گھر میں دہی جمانے کا چلن کم ہوتا جا رہا ہے یا صرف گاؤں دیہات تک محدود ہے، دہی میں شہد یا شکر، کالی مرچ اور دار چینی ملا کر شربت تیار کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے فائدوں کے ساتھ ہی اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا نقصان اور قابل ذکر نقصان یہ ہے کہ سحری میں وقت کی کمی کے سبب لوگ جلدی سے دہی کا کھانے کے بعد اوپر سے فوراً چائے پی لیتے ہیں، یعنی کھانا کھانے کے بعد ایک پیالہ یا 2 پیالے دہی استعمال کر لیا اور اس کے بعد فوراً ہی گرم گرم چائے بھی نوش کر لی تاکہ کھانے کے تمام اجزاء پورے ہو جائیں اور کسی چیز کی کمی باقی نہ رہے۔ تو یہ جان لیجئے، حمل کے سبب پیٹ میں ایسے ہی خطرناک تیزابیت پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جو انسان کو موت کے منہ تک لے جا سکتی ہے۔ اور جان لیجئے کہ رمضان مبارک میں اس حمل کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے معدے کے مختلف قسم کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر پورا سال معدے کی طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ دہی کے فوراً بعد گرم گرم چائے کا استعمال کرتے ہیں وہ نہیں جانتے ان کے اس عمل کی وجہ سے انہیں کون کون سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو سحری کے وقت مختلف قسم کے پھل کھانے کے بعد ہی دہی کا استعمال کر لیتے ہیں، وہ سمجھ لیجئے کہ موت کے منہ میں جانے والے ہیں، کیونکہ تمام پھلوں کے اندر تیزابیت پایا جاتا ہے۔ اور پھر جب دہی کے اندر بھی تیزابیت ہونے کی وجہ سے ایک خطرناک کیمیکل جسم کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ کیمیکل انسان کے معدے اور آنتوں کو تیزاب سے بھر دیتا ہے۔ اس کیمیکل کے سبب آنتوں اور معدے کی بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ آنتوں میں معدے میں زخم ہو جاتی ہے، پھر ایسا انسان ڈاکٹروں سے طرح طرح کے علاج معالجے میں الجھ جاتا ہے۔
لہذا سحری میں ان باتوں کا خاص خیال رکھیں جو اس ویڈیو میں بیان کی گئی ہیں۔ سحری کے علاوہ روزمرہ زندگی میں بھی کبھی ایسا ہرگز مت کریں، یعنی دہی کے کھانے کے فوراً بعد چائے کا استعمال ہرگز نہ کریں، یا پھل وغیرہ کھانے کے فوراً بعد دہی کا استعمال کرنا، کیونکہ یہ معدے، صحت اور موت کے منہ میں لے جانے والا عمل ہے۔ لہذا ایسے ہی غلطیوں سے خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے پیاروں کو بھی ان کے بارے میں ضرور آگاہ کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے